سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد روزمرہ زندگی میں دنیا میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی تیاری میں مشغول رہتا ہے. کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہے، کوئی صبح کام کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھانا پکانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کسی سے ملنے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی سفر کی تیاری کر رہا ہے. ہر انسان بڑی تیزی کے ساتھ کسی نہ کسی تیاری میں مشغول ہے اور بہت سیریس ہو کے سنجیدگی کے ساتھ تیاری کر رہا ہے. لیکن تعجب ہے، جو سب سے اہم چیز ہے موت کی تیاری، وہ نہیں ہم کرتے. اندازہ لگا کتنے کاموں کی تیاری کرتے ہیں، صبح سے شام تک آپ یہ دیکھیں کتنے کاموں کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے موت کی تیاری. اور اتنی موت کی تیاری کس قدر ضروری ہے انسان کے لیے، آپ یہ دیکھیں. تمام جتنی بھی تیاری ہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے انسان کی، وہ موت کی تیاری ہے. معاملہ تو سارا اس کو بنے گا، موت کے بعد تو معاملہ بنے گا سارا. سوچیں ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس کو دھوکہ نہ گئے تو کیا کہیں دنیا کو، مجھے بتائیں. خالص نظر آ رہا ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے دنیا کا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دھوکہ ہے، بالکل دھوکہ. ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، جس کی تیاری ہم صبح سے شام لگے رہتے ہیں. میرے بھائیو، جو میں بات کر رہا ہوں یہ بس دل کی بات کر رہا ہوں، اپنے کو سمجھا رہا ہوں. غفلت میں زندگی نہ گزارنی چاہیے انسان کو. گزر گئی جو گزر گئی، لیکن جتنی ہے اس پہ تو سوچ لینا چاہیے انسان کو. اور سبحان اللہ، موت کی تیاری کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو موت کی تیاری کرتے ہیں تو باقی ساری تیاری میں ان کی کرا دیتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، ساری تیاری ان کی خود بخود ہو جاتی ہیں. پھر اصل تیاری ہم بھولے ہوئے ہیں تو ہماری کوئی تیاری بھی صحیح نہیں ہوتی، کوئی تیاری صحیح نہیں رہتی ہے، نقصے رہ جاتے ہیں ان میں. چلو مان لیتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی موت کی تیاری. قرآن کی تلاوت کر لی بھی، چلو موت کی تیاری ہے. نیک کام کر رہے ہیں، چلو رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں، موت کی تیاری ہے. لیکن حقیقت یہ اس کے پیچھے بھی یہ اتنی بڑی نیت نہیں ہوتی ہماری موت کی تیاری کی، ورنہ عمل مختلف ہو. موت والی نماز تو دوسری ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ موت کی تیاری والی نماز تو ایسی ہوتی ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسری نماز نہیں پڑھوں گا. پڑھی کہ بھی ہم نے وہ نماز دوست، ذرا سوچیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو کوئی تغیر تھوڑی ہو رہی ہے. سوچیں ذرا، انسان جانور ہیں کیا؟ کیسے پاگل لوگ ہیں.
بیماریوں سے ڈرتے ہیں، پریشان بس ایکسیڈنٹ سے ڈرتے ہیں، کیوں موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے. موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے. کوئی روک سکتا ہے موت کو؟ آج تک کس نے روکا؟ جس نے آنی ہے. تیاری کر لو. الحمدللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ موت تو ایک پل ہے جس سے گزر سے انسان اپنے یار سے مل جاتا ہے. کیا بات ہے. مجھے تو پتہ ہے جس وقت جہاز میں بیٹھتے ہیں، جہاز کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ نے انڈیا میں اترنا ہے. انڈیا میں آپ کے والدین انتظار کر رہی ہے، آپ کے والد انتظار کر رہے ہیں. تو لمبا جو سفر ہوگا اس کے بعد خوشی ایک ہوگی، جب میں اتروں گا ایئرپورٹ میں تو میرے والد کھڑے ہوں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو جو حقیقی لوگ ہیں ان کو تو یہ پتا ہے کہ موت تو چیز ہی نہیں، تو ایک پل ہے، اس پل سے میں نے گزرنا ہے. جب گزر کے آگے جاؤں گا تو سبحان اللہ کیا انتظار ہوگا میرا، میں کس سے ملاقات کروں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی موت کو تیار کرنی چاہیے. ہم سے پھٹیچر لوگ جو ہیں نا، ساری تیاریاں بڑے ماسٹر ہیں. ابھی کیا نا فلاں دعوت ہے، ٹائی فرسٹ اس سے شروع ہو رہی، کیوں تیاری ہو رہی ہے؟ کس کی؟ شادی کی، دعوت کی. لیکن کسی کو یہ پتا نہیں کہ کتنی جلدی موت آنے والی ہے اس پل سے گزر کے. اگر تیاری غلط ہوگی تو کون پوچھے گا وہاں میں؟ کون ملے گا ہمیں؟ کتنی ضائع ہوگی پاری 70-80 سال کی زندگی دوستو اس دنیا کی تیاری کے اندر. ہمارے خدا کی قسم سوچیں آپ، کتنی ضائع کرتی ہم نے زندگی. نوٹ گنتے گنتے، مال بناتے بناتے، پیسے بناتے بناتے، فضول باتوں کو سوچتے سوچتے، یہ کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، اب اس کا کریں، اس کی تیاری، اس کی تیاری. کتنی فضول بات ہے. رکھا کر کے رہ جاتی ہیں چیزیں ساری، جب انسان کی اصل تیاری میں چلا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. تو میں نے بتائی دی جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز تو موت کی تیاری والی تو ڈفرینٹ ہوتی ہے دوستو. روزے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. چلو مان لیں، پھر بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب صحیح تیاری ہوتی ہے تو صحیح رزلٹ نکلتا ہے. یاد رکھنا. غلط تیاری ہوگی تو اس کا رزلٹ غلط نہیں نکلے گا. تو میرا امتحان ہے، ٹھیک، امتحان دینا ہے. میں نے سمجھے ایم اے کا امتحان دے رہا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں بی اے کی، اس کتاب پڑھے جا رہا ہوں. بہت پڑھ رہا ہے جی، بچے نے تو بڑی محنت کی ہے ماشاء اللہ، اس کو جوڑ دیں. ہم سمجھیں میرا بچہ پڑھ رہا ہے، 3:30 اس کی لائٹیں جلی ہوتی ہیں کمرے میں، وہ پڑھ رہا ہے ناول، وہ پڑھ رہا ہے دوسری کتابیں، ناول پڑھ رہا ہے، میگزین پڑھ رہا ہے. جی تو بڑا پڑھتا ہے جی بچہ ہمارا، رزلٹ آیا فیل ہو گیا. جی بچہ تو بہت پڑھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کبھی انسان فیل نہیں ہو سکتا جس کی تیاری صحیح ہوگی. یاد رکھ لینا، کبھی فیل نہیں ہوگا. ڈرائیونگ ٹیسٹ میں وہی فیل ہوگا جس نے تیاری صحیح نہیں کی. کیوں؟ تیاری اگر صحیح ہوگی پھر ٹو دا پوائنٹ جو بتایا گیا الحمدللہ اس پہ اس تیاری اس نے کی، محنت کی، کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتا، پاس ہو جائے گا. تو یہ بھی پتہ چلے گا اس بات کہ اگر غلط تیاری کی ہم نے، ہم سمجھ رہے ہیں موت کی تیاری کر رہے ہیں تو رزلٹ غلط نکلے گا. یاد رکھنا، دھوکہ دور ہو جائے گا. پتہ نہیں منافق اٹھیں، کافر اٹھیں، یہ بھی پتہ نہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج ہم کہیں جی ہماری فلاں سے نسبت ہے، ہم تو فلاں کے مرید. نہیں 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 نہیں، یہ تو اس وقت پتہ لگے گا ہم تھے بھی کسی کے ساتھ یا نہیں تھے. ہمارے کو امال تھے بھی نہیں تھے، ہمارے پاس نماز تھی بھی نہیں. کیوں؟ غلط تیاری کی ہے، جس کو ہم صحیح سمجھتے تھے کہ ہماری صحیح تیاری ہے، اور اس تیاری پہ ہم بالکل اس تیاری سے ہم ہٹ کے تیاری کرتے رہے. اس کو ہم سمجھتے رہے تیاری. جیسے وہ بچہ جاگ تو رہا ہے ساری رات، بجلی بھی جل رہی ہے، بیٹھا بھی ہے، لیکن اس کے آگے کیمسٹری کی کتاب کی جائے ایک ناول ہے جس کو پڑھ رہا ہے. پڑھ تو رہا ہے کتاب، لیکن غلط کتاب پڑھ رہا ہے. تو ہم تیاری کر رہے ہیں موت کی، فرض کر بھی رہے ہیں، تو کیا وہ صحیح تیاری ہے جو تیاری کرنی چاہیے؟ آج پہ بات کرتے ہیں. آج بتا دوں آپ کو صحیح تیاری، بتاؤں؟ میں بتاؤں یا قرآن بتائے؟ قرآن ہی بتائے. سنیں آپ، نکلے گا دھوکہ آج ہمارا. اور اللہ نے ایسے نہیں بتائی یہ تیاری. اتنی اہم ہے یہ موت کی تیاری کہ اللہ نے ایسا ذکر کسی جگہ نہیں کیا. قرآن میں نہیں کیا اس طریقے سے ذکر کسی جگہ. کیوں کیا اتنی اہمیت کے ساتھ؟ کہ اللہ کو پھر ہی پتا تھا کہ ایسے بندر لوگ ہیں، انہوں نے پھر ہی نہیں ماننی بات میری، پھر نہیں مانیں گے بات، پھر بھی نہیں سنیں گے میری بات. کتنی بات اتنے ڈھیٹ ہوتا ہے نا بات، کتنی سنا دو اس کے اندر بیٹھتی نہیں وہ بات. پوچھی کر لو، اس نے نہیں، غلط اس نے کرنی وہ حرکت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر جہنم.
تو اللہ نے اس کی جو موت کی تیاری بتائی ہے دوستوں بڑے عجیب انداز سے بتائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. دیکھیں کیا جلال ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. قسم ہے مجھے سورج کی, قسم ہے مجھے چاند کی, قسم ہے مجھے اس کی دن کی, قسم ہے مجھے رات کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے. ایک قسم نہیں بولے کتنی قسمیں کھائی ہیں. سبحان اللہ. سورج کی, چاند کی, دن کی, رات کی, اندھیرے کی, روشنی, قسمیں کھا رہے اللہ پاک. قسم ہے تیری جان کی جس کو میں نے پیدا کیا, اس میں صلاحیت رکھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور آخری قسم اپنی بھی کھا لی اللہ پاک نے جس نے کائنات کو پیدا کیا. 8 قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ نے. 8 قسمیں کھا کے بتایا کہ تو یاد. اس 8 قسموں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں موت کی تیاری بتا رہا ہوں. کس چیز سے تمہیں موت کا تیاری تم کامیاب ہو گئے. قد افلح من زکاہا, قد افلح من زکاہا وخاب من دساہا. دونوں چیزیں بتا دی. اگر تیاری تو نے کی تو میں تجھے بتا رہا ہوں تو پاس, اگر اس کے مطابق تیاری نہیں فیل. قد افلح من زکاہا وخاب من دساہا. 8 قسمیں کھا کے اللہ نے. کسی مجھے قرآن بتا دیں کوئی میسیج اللہ نے ایسا دیا ہو. بڑے بڑے میسیج اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں قرآن کے اندر زندگی میں, لیکن اتنی امپورٹنٹ چیز اللہ کہتا ہے جو مومن کا جو وقت آخر ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ کامیاب جا رہا ہے نہیں جا رہا. مجھے پتہ ہے ہزاروں دعائیں پاس ہیں, بیمار ہیں جناب, مجھے ہارٹ کا خطرہ ہے, میرا پیس لگا ہوا ہے, میں نے گولیاں رکھی ہوئی ہیں جناب, ہر وقت میں بیگ ہاتھ میں رکھا ہے. کسی موت کے بعد جائے گا یہ کچھ بھی نہیں جائے گا. سب ڈبے ہی پڑے رہ جاتے ہیں. کتنی گولیاں جیب میں رکھ لوں میں کہ یہ کھاؤں تو یہ گولی ایسی ہو جائے گا تو نہیں. یہ تیاری نہیں ہے. اللہ کہتا تیاری یہ نہیں ہے. نماز تیری تیاری نہیں ہے, حج تیری تیاری نہیں ہے, عمر, یہ سب تیاریاں. اللہ کہتا نہیں, تیاری وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر اس تیاری کو تو نے کر لیا قد افلح, تو پاس ہو جائے گا. تو پاس ہے. سبحان پاس. اللہ تعالیٰ آج ہی کہہ دیا, آج ہی کہہ دیا پاس. اس کے علاوہ تم نے اگر تیاری کی ہیں تو کبھی تیاری نہیں ہو. قد افلح من زکاہا. کیا تیاری بتائی اللہ پاک نے؟ کیا تیاری بتائی بھائی؟ اللہ نے کہا کہ اپنے اندر کو پاک کر, اپنے اندر کو پاک کر, اندر پاک کر. جھوٹ سے, غیبت سے, فراڈ سے, دھوکے بازی سے, حرام کاری سے, حسد سے, چغلیوں سے, حب جاہ سے, حب مال سے, حب شہوات سے, دنیا کی محبتوں سے, لوگوں کی دشمنیوں سے, غصے سے, اللہ بد نظری سے, حرام کاری سے. یہ سب کیا ہے؟ اندر کی صفائی ہو رہی ہے. اگر یہ سب کچھ تیرے اندر موجود ہے, لاکھ نمازیں تو لیا, اللہ پوچھے گا کون تو ان باتوں سے. میرے پاس اگر کامیابی چاہتے ہو جو موت کی اصل تیاری ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو وہ تیاری کیا ہے؟ تزکیہ ہے, تمہارے اندر کی پاکی ہے. قرآن کہہ رہا ہے دوستو, یہ نہیں کہہ رہا. اب مجھے آپ بتائیں ہم اس میں کتنی تیاری کر رہے ہیں. نماز پہ بھاگ رہے ہیں, الحمدللہ, ادھر بھاگ رہے ہیں, بے سود ہیں. یہ ایسے ہی ہے. نماز جتنی عبادات کر رہے ہیں بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں. جیسے مہینہ ہو گیا میں نہایا نہیں اور نیا ڈریس پہن کے باہر پھرنا شروع ہو جاؤں میں, کتنی بدبو آئے گی گرمی کے علاقے کے اندر. بتائیں اندر میں اتنا بڑا محل گھسا ہوا ہے, اوپر میں 3 قسم کی قیمتی قسم کے لباس پہن لوں, ہمیں قیمتی, اس میں کوئی شک نہیں. تو کسی آدمی کے ساتھ میں بیٹھ سکوں گا پسینے کی بو سے اندر سے. اسی طرح عبادتوں کا لبادہ, بڑی بڑی عبادت ہے نماز کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, اس کی تو قیمت ہے. اگر کہیں اندر صاف ہونے کے بعد نماز پڑھے آدمی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ایک سجدے پہ میں تجھے ملتا ہوں. سبحان اللہ, نمازوں میں بھائی نہیں ملتا, ایک سجدے پہ اس کی قیمت تم نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی. بس وقت اللہ کہتا ہے سجدہ کر اور میرے قریب کو, میرے قرب کو دیکھ میں کتنا قریب. معراج نہ ملے تو پھر بات کرنا, کیونکہ اندر کی بات نہیں ہے. اوپر سے سجا لیا ہم نے, اوپر سے بنا لیا. یہ ظاہری شکل میں بنائیے, لباس پہنیے, یہ کام نہیں آئے گا. اس ڈرامے کو اللہ نہیں دیکھتا.
یہ بھی اس وقت کام آئے گا جو شکل بنائی، ورنہ اس سے زیادہ جوتے پڑیں گے. یاد رکھنا کہ یہ کیا، یہ دھوکے میں آ رہا ہے کہ تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، ریاکار ہو، بدکار لوگ. تمہیں دنیا کی تشہیر چاہیے تھی بتانے کے لیے اپنے اسٹیٹس کو. حقیقت میں تمہیں محبت نہیں تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہوتی تو اخلاق تمہارے اندر ہوتا، تو جھوٹ کبھی بول ہی نہیں سکتا تھا، غصہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا، حرام کریں تو کیسے کر سکتا. سارے کام تیرے اندر موجود ہیں اور تو کہتے ہیں میں پکا نمازی ہوں، تو کہتے ہیں میں بڑا قرآن پڑھنے والا، میں بڑا ذکر کرنے والا ہوں. ہاں اللہ کہتا قد افلح من زکاہا، میرے پاس تو کامیاب وہ شخص ہوگا جو اندر سے پاک صاف ہو کے نہا کے میرے پاس آئے گا. پھر دیکھ تجھے میں جنت کے کیسے مقامات دیتا ہوں. پھر لا تو اپنی نمازیں، سبحان اللہ، پھر لا تو اپنے سجدے، دیکھ میں تجھے کیسے کیسے مقام دوں. لا پھر قرآن اپنے. ہم مجھے بتائیں بھائی ہم غلطی پہ ہیں صحیح ہیں، پوری دنیا کی طرف نظر مار لیں. کوئی فکر نہیں کرتا کہ میری اندر سے جھوٹ نکل جائے، کوئی فکر نہیں کرتا کہ میری بدنگاہی نکل جائے. ایسی چگلیاں ہوتی ہیں، ایسی جھوٹ ہوتے ہیں، ایسے غیبتیں ہوتی ہیں، ایسے فراڈ ہوتے ہیں کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور اس کی ایسی ایسی مثالیں ہیں احادیث کے اندر، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک جھوٹ پہ اللہ نے پوری قوموں کو تباہ کیا، ایک گناہ کے اوپر تہس نہس کر دیا پوری زمینوں کو. ہے یہ نہیں؟ کسی قوم کے اندر کوئی عیب کم تولتا تھا، کوئی کچھ حرکت کرتا تھا، کوئی بندگاہی کرتا تھا، کوئی نافرمانی کرتا تھا. سب اندر کے گناہ تھے. نفاق کیا ہے مجھے بتائیں؟ اتنی بری چیز ہے نفاق کا بندہ، کیا وہ اندر سے نکلتا ہے؟ حسد کیا چیز ہے آپ سوچیں. ایک سے ایک بڑا گناہ ہے، عظیم ترین گناہ ہے. زبان سے لے کے نگاہوں سے لے کے اندر گن ہوتا ہے بالکل پڑا انسان کے اندر. وہ آ جاتی ہے اس مردے کے اندر جس کو مرتا ہے وہ شخص، بڑے حال کے اندر ہوتا ہے. ہم سمجھ بڑا مومن جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے قبر میں کانٹا چھاٹا کھل جائے گا. دوسری آیت میں کہنا بتا، کتنی پیاری بات کہی ہے. من تزکا، اگر تو پاک ہوگا، اگر تو پاکی اختیار کرے گا، اپنی کوشش کرے گا اندر صاف کرنے کی، فإنما یتزکا لنفسہ، میرے پہ احسان نہیں کرے گا، یہ سب تو اپنے لیے کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ تو میرے پاس آنا ہے. اگر تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لے گا جو میں نے تجھے بتائی ہیں 8 قسموں کے بعد، تو یہ تو مجھ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. فإنما یتزکا لنفسہ، اپنے لیے کر رہا ہے سب کچھ. کیوں؟ کیا پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے. کیوں کہ کبھی تو کتنا موقع کہ تو دنیا کے اندر ہے تو خود سوچ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو خود سوچ، دنیا میں تو ہے، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہوگا؟ کیا یہ روشنی کے اندھیرے برابر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا یہ دھوپ اور چھاؤں کبھی برابر ہوتی ہے؟ یہ قرآن دے رہا ہے مثالیں آپ کو. بتاؤ، کہتا ہے جب یہ چیزیں برابر نہیں ہے دنیا میں، تو خود دیکھ رہا ہے کہ اندھیرے کو کہنا نہیں اندھیرا ہے، روشنی جلاؤ. روشنی کو تو کہا نہیں یہ تو روشنی ہے. اس میں تو دیکھ رہا ہے کہ فرق ہے دو چیزوں کے اندر، برابر نہیں ہے. تو جب تو میرے پاس آئے گا تو ایک گندے میں، ایک ناپاک میں اور پاک انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تم مجھ سے کس حال میں جنت مانگے گا جبکہ میں نے تجھے ایک بات بتا بھی دی ہے. ترجیح کر رہا ہوں میاں، مومن کی زندگی کی موت کی تیاری کیا ہے؟ اندر کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے، پاک صاف کرنے پہ اس کے طریقے سیکھے، کسی اللہ والے سے ملے، اپنے گناہوں کو بتائے. اللہ والوں کے پاس جو جاتے ہیں وہ اس لیے تو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کا بتایا وہ راستہ یہ ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہ واقعہ بھی کتنی زبردست انسان کے منہ سے نکلا تھا. ایک بہت بڑے درویش، مبصر، عالم اور اللہ والے گزرے انسان، ان کا نام ہے حضرت شیخ احمد علی لاہوری لائب. بہت بڑے آدمی تھے شیخ احمد علی. مجھے اس کی بات ایک بھی یاد آتی کہ میرے استاد تھے، جغرافی کے پروفیسر تھے، جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں. تو جوان آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا، یار یہ آدمی کیا ہے، دنیا رنگینیوں میں ہے، مست ہے، یہ جوان آدمی ہے. میں ان کا شاگرد تھا، مجھے پڑھاتے تھے. ان کی گفتگو، علامات، نرمی اور عجیب محبت کا انداز، ان کی طرز، ان کی شریعت پہ چلنا. میں یہ جوان آدمی ہے، ابھی آیا ہے، آپ کو پتا ہے کیسا ماحول ہوتا ہے یونیورسٹیز کا. تو میں، لیکن مجھے پتہ دل کی کھچاؤ ان کی طرف ہوتا تھا، ان کی باتوں کی طرف، ان کے انداز کی طرف. بالکل الگ تھے، پورے
ان کا سیلر تھا پوری یونیورسٹی کے اندر، ایسا آدمی کا عامل تھا بتائیں آپ. تو ایک دن کیونکہ شاگرد تھا، بات چلتی رہی، اور میں محبت تو تھی لیکن میں کہتا تھا یار یہ بالکل منفرد آدمی ہے، ایسے ہے کیسے، ہو کیسے گیا یہ اس سوانی کے اندر. تو پتہ چلا ہاتھ لگ گیا حضرت احمد علی رحمۃ اللہ خان پر. گزر رہے تھے، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو رات کو ان کی تفسیر تو سننے والی تھی قرآن کی. پورا آدھا لاہور آیا ہوتا جب تفسیر کرتے تھے قرآن کی، بڑے مشہور تھے. ان کو ذکر بڑا زبردست مجلس ذکر کی لگتی تھی رات کو. تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے یونیورسٹی سے فارغ ہو کر، تو جس مجلس میں بیٹھے الحمدللہ آگے گئے، بس ایک ہی نظر دیکھی تو ختم. میں اللہ علیہ بات کر رہا ہوں. یہ کہاں سے ہے یہ چیز؟ جس طریقے ہمیں کس نے بتایا؟ لو میں آپ کی ایک مثال اور دیتا ہوں. یہ انہوں نے مثال دی تھی. مفتی یہود تھے، یہود ان کے سب سے بڑے مفتی اعظم، کتنے بڑے عالم ہوں گے نبی کے زمانے میں جب مدینہ تشریف لائے. ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. بہت بڑا مفکر اور عالم تھا، ناز کرتے تھے قوم اس پر کہ بھئی ہمارا بہت بڑا عالم ہے، جیسے کرتے ہیں لوگ سارے. تو جب یہ نبی ایک تشریف لائے مدینہ منورہ میں، تو بس سب کو ان پہ تھا آسرا کہ بھئی ابھی جائیں گے، کوئی مناظرہ ہوگا تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا معاملہ سارا، سب مان جائیں گے ہم صحیح ہیں، کس طرح ختم ہو جائے گا. تو وہ بھی ناز کرتے تھے اس پر کہ بھئی واقعی دیکھتے ہیں کون سا مذہب ہے، کون آدمی ہے، کیا بات کر رہا ہے. تو اسی انداز کے اندر اپنی تیاری میں تھے. تو ایک دن خیال آیا ان میں، آدمی تو سچ تھے، عالم تھے نا، جانتے تھے سب چیز. کہتا ہے ایسی بات ہے، یہ میں جا کے تو دیکھوں شخص کے پاس، اگر میں متاثر ہو گیا تو میں اس کو مان لوں گا، ورنہ اس کو متاثر کر کے میں اسے منوا لوں گا. نیت ہوگی کہ مان لوں گا والی. یہ دیکھنے بات کہ اگر اس کے شخص سے متاثر ہوتا ہوں تو صحیح ہے تو میں مان لوں گا، اس کو دیکھی جائے گی. لیکن مجھے یقین تھا کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، مفتی ہوں، میں تو جانتا ہوں ساری تورات کو، انجیلوں کو، تو مجھے کیسے متاثر کر سکتے ہیں. تو وہ جب ان کی مجلس میں پہنچ گئے، سبحان اللہ، چہرہ انوار جہاں کو جب دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو جب پہلی نظر پڑی، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک سیکنڈ پہلے کچھ تھا اور دوسرے سیکنڈ میں چہرہ مبارک دیکھنے کے ساتھ ہی رضی اللہ عنہ ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، دنیا بدل گئی ان کی ایک دم. تو یہاں انہوں نے لکھی بات کہ اگر کوئی صدق دل کے ساتھ کہ میں نے اپنے دین کو بچانا ہے اور میں نے موت کی تیاری کرنی ہے، آج بھی کسی اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور نیت سے دیکھو، تو فرماتے ہیں وہ الحمدللہ بدلے بغیر اس مجلس سے نکل نہیں سکتا. راستہ تو قیامت تک کھلا ہی ہے، لیکن نیت جیسے ان کی نیت تھی کہ آج یا میں بدلوں گا یا ان کو بدلوں گا. تو جب ہم اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں اور یہ سوچ کے کہ بھئی ہم نے اپنے گناہوں کو ختم کرنا ہے ہر حالت میں، اور میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد نہ ہو کسی قسم کا بھی کہ جو وہ کہے گا جس طرح میری اصلاح کرے گی میں نے ماننی ہے بات، تو پھر میں سوال ہی پیدا ہوتا ہوں قد افلح من زکانا، اس کو نصیب ہو جائے، وہاں سے اپنی منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے. نہ کھائیں گا لوگ آج مجھے بتائیں، کوئی ایسا نہیں ملتا، اس کو پتہ نہیں تیاری ہے موت کی. تو میرے بھائی مختصر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، غلط تیاری کریں گے تو رزلٹ بہت غلط نکلے گا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دھوکے میں نہ رہیں. قرآن سارے دھوکوں کو دور کرتا ہے. اتنے بڑا اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ پیغام نہیں دیا جتنا بڑا موت کی تیاری کا پیغام دیا ہے. اس لیے کہ یہ سب سے بڑی دھوکے والی چیز ہے جس میں شیطان بہت وسوسوں کے ساتھ دھوکے میں ڈالے گا کہ موت سامنے بھی کھڑی ہوگی تو ہم یقین نہیں کریں گے موت آنے والی ہے، جب تک کہ ہم اس کو دیکھ نہ لیں گے موت آ گئی ہے. اتنے شیطان کے زبردست وسوسے ہیں موت کے لیے. یقین یا تو جائیں ہاسپٹل میں جتنے مریض بیٹھے ہیں اور ان کو کہہ بھی دیا کہ تمہارے موت ہو جائے گی جناب 3 کہہ دیتے ہیں بعض ڈاکٹر، لیکن پھر بھی یقین نہیں کریں کہ موت آنے والی ہے. کیونکہ اللہ نے بھی تو 8 قسمیں کھائی ہیں. اس کی تو فکر نہ کہ تجھے آنے والی ہے نہیں آنے والی، تو تیاری پکی رکھ اپنی. سبحان اللہ. تیرا کام ہے تیاری کو پکڑ، اور تیاری کیا اندر تیرا ہر وقت اپنے نفس کی طرف دھیان رکھ، اندر کی دھیان کا کہ جھوٹ تو نہیں کر رہا، فلاں کام تو نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ تو نہیں ہو رہا، یہ اندر کی ایک لسٹ بنا لو گناہوں کی. 27 گناہ نکلتے ہیں تقریباً. کتنے؟ 27. آئے تو صحیح، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور ہر گناہ نکل جائے گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے، لیکن اس کا جس کی نیت ہوگی. یہ میں آپ بتا دیتا ہوں. ساری زندگی 40 سال ہم دیکھیں
ٹک جاتے ہیں، 50 سال زندگی، بوڑھے ہو جاتے ہیں، امام آ جاتے ہیں، سب کچھ ڈھونگ ڈھانگ بہت ہوتی ہے، گناہ سارے وہیں کے وہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے بھائی کیا ہم ذکر کرنے کے بعد ولی بن گئے، کوئی بہت بزرگ بن گئے، نہیں، ذکر کرنے کے بعد اپنے اندر دیکھو کہ ہم جس مقصد کے اللہ کو یاد کریں ایک ذریعہ ہے، اللہ والے کی صحبت ہو یا ذکر اللہ ہو، یہ وسائل ہیں جو اللہ پاک نے دی کہ اس کے ذریعے سے تم یہ عبادت حاصل کر سکتے ہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ایک نماز کا وقت آتا ہے، کسی جگہ جاتے ہیں، یہاں کوئی مسجد ہے جی، یہاں کوئی مسجد ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز کے سب سے ہم ادا کرنے کی جگہ ایک مسجد ہی ہے، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس عبادت کے لیے میں 2 جگہیں بتا رہا ہوں تجھے، بلکہ ایک ہی جگہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سیدھی سادھی، کونوا مع صادقین، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تم اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک ہی جگہ بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں، جس طرح نماز کے لیے مسجد کا راستہ بتایا ہے، اس عبادت کے لیے تزکیے کے لیے میں تمہیں ایک جگہ بتا رہا ہوں، کیا ہے؟ کونوا مع صادقین، مجالس اہل اللہ ہے جس میں تم جاؤ۔ اللہ کہتا نہ بدلے تو پھر مجھے آ کے بتاؤ، نیت پکی کر گئے اس عبادت کو، جس طرح 5 وقت وہاں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے 10 وقت رکھیں، یہ بڑی عبادت ہے۔ کثرت کے ساتھ صحبت رکھیں اپنے شیخ کے ساتھ، یہ ٹنگ نہیں چلتا کہ ابھی ہفتے کے بعد ملنے، 2 ہفتے نہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہو کہ اگر وہ مجلسیں مل رہی ہیں اس کی، آپ کو قریب کوئی شیخ مل گیا ایسا اللہ والا، آپ کی دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ بھئی میرا اصلاح کر لے گا۔ دیکھیں اللہ والے کی پہلے ایک نشانی بتاتا ہوں، جس کی گواہی خود آپ کا دل دے دے، بولے سبحان اللہ۔ اگر دل گواہی نہ دے کبھی نہ جاؤ اس کے پاس، بے شک ساری دنیا کہہ دی ہو جی بہت اونچا ہے جی، کیا بات ہے، بڑے ماشاءاللہ، یہ ہو جائے فلاں ہو جائے، ہزاروں باتیں چل رہی ہیں، لیکن دل آپ کا نہیں مان رہا، اللہ کہتا ہے ادھر نہ جانا، کیوں کہ مجھے پتہ ہے تیرا دل کہاں جا کے اٹکے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کی محبت کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ راستہ محبت سے طے ہوتا ہے۔ جہاں آپ گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شہرت نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ تعریف نہیں، کچھ نہیں کر رہا، لیکن آپ کی نظر پڑتی ہے، آپ کو محبت ہوگی اس سے، آپ کا دل بیٹھ گیا وہاں، کہتا وہاں سے مت ہلنا، انشاءاللہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ تو جو طریقے اللہ نے بتائے ہے کون مع صادقین، ایک صادقین میں ان کا ایک صادق ملے گا تمہیں زندگی میں، ایک سچا آدمی، بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس کے جوتے بھی کھانا، گالیاں بھی کھانا، سب سے پہلے نیت کرنا، یہ نہ ہو کہ 10 سال گزر جائے 20 سال، نہیں، سیکنڈ نہ گزرے کہ تمہارے گناہ نکلنا شروع ہو جائے۔ مطلب یہ دوستی کا مطلب تب ہے کہ یعنی ہم جو ہاتھ آپ کا پکڑ رہے ہیں حضرت، ہاتھ تو اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ آپ کا پکڑ رہے ہیں، نظر آپ کی ہو، توجہ آپ کی ہو، میرے اندر سے گناہ جھڑنے شروع ہو جائے۔ مزہ تو یہ ہے نا، ایسی دوستی کریں، اللہ کا وعدہ دے رہا ہے کون مع صادقین، کرو تم، میں تمہارے گناہوں کو نکال دوں گا۔ تو میرے بھائی بات آج سمجھ آ گئی ہے کہ تیاری موت کی کیا ہے؟ اندر کی صفائی۔ اب گئے غصہ آ رہا ہے سخت، بیوی نے کچھ کیا، وہیں ٹھہر جاؤ، غصہ کی کیا بات، غصے کی کیا بات ہے، بدتمیز یہ غصہ ہے۔ اب مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے، اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خاندان چش کے موصوف معروف اللہ والے ہیں، اور یہ تھے خلیفہ اجل حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ۔ تذکیہ کی مجلس تو میں بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں، جیسی مجلس ہوتی ویسی باتیں کرنی ہوتی ہیں، یہی سیکھنے آپ آئے ہیں۔ وہ ان کے خلیفہ اجل تھے، بڑے درجے کے بزرگ گزرے، باقی باللہ رحمۃ، یہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت ایک ہمیں بات پتہ ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اتنا بڑا بزرگ تھا اور آپ بھی بہت اونچی چیز بن گئے، ساری زندگی کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان سے لیا کیا، بولے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں 4 چیزیں لی ہیں، 4 چیزیں لی ہیں، ان 4 چیزوں کے بعد ان کا یہ درجہ بن گیا، اتنا اونچا درجہ، اتنا اونچا درجہ تھا کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ بیٹھ کے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے تھے، کسی خاص تعداد میں 3000، تو کسی وجہ سے وہ مس ہو گیا۔ اب کنیکشن دیکھیں کتنا مقام ہوگا ان کا، جیسے اس ساتھ مس ہوا ان کا درود شریف، تو انہی کے حمد سلمے سے ایک بزرگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت فرمائی، مشرف کیا، زیارت سے فرمایا جا میرے بختیار سے پوچھ آج مجھے تحفہ کیوں نہیں بھیجا۔
بولے سبحان اللہ. تو یہ کتنے بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ صحبت شیخ سے ملا. لیکن خلاصہ بتایا ہمیں کیا چیز تھی. قد افلح من زکاہا. کہتے ہیں میرے شیخ نے میرے نفس کو 4 تحفے دیے. سبحان اللہ. پہلا تحفہ کیا دیا؟ کہتے ہیں پہلا تحفہ تو ایسا تھا کہ انشاءاللہ مجھے میرے نفس نے جو قبول کیا وہ کیا تھا کہ غربت کے تنگ دستے کے اندر ہی بادشاہت کا مزہ میں نے لینا شروع کر دیا. دنوں کے ہفتوں کے فاقے مجھے ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ مجھے سیر ہونے کا مزہ آتا تھا. سیر کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانے کا مزہ مجھے آتا تھا. کبھی ایسے محسوس نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں. اس میں لطف آتا تھا. غموں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹتے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ خوشی کوئی نظر نہیں آتا تھا. کیسا نفس بدلا دیکھا آپ نے. کہیں شکوا نہیں، کہیں سر مر گئی، سر میں درد ہے، کمر میں درد ہے. ہزاروں شکوے رب سے کرتے ہیں. کہتے ہیں غموں کے پہاڑ ڈوبتے تھے مجھ پہ. فقیر تھے لیکن کیا سرور و مسرور رہتا تھا طبیعت میں. اور اگلی بات تو بہت اونچی ہے. کہتے ہیں دشمنوں کے ساتھ میرے معاملہ دوستوں سے بھی زیادہ کرنے کا مزہ آتا تھا، کیونکہ دشمن تھا ہی نہیں میرے کو. دوستوں سے بھی اتنا پہلا معاملہ نہیں کرتا تھا، اپنے دشمنوں کے ساتھ میں کرتا تھا. تو ان 4 چیزوں کا تحفہ ملا تو بختیار کاکی بن گیا. قد افلح من زکاہا. میرے دوستو اللہ میں توفیق دے. یہ جو بھی چیزیں ہیں بہت قیمتی ہیں. موت کی تیاری کرنی چاہیے انسان کو. یہ نہ ہو کل پچھتانا پڑے. آج ہی سے ہم کوشش کر لیں، ایک گناہ سلیکٹ کر لیں کہ بھائی کل سے ہم نے غیبت نہیں کرنی. بس اس کو لکھ لیں. لکشیہ طریقہ ہم نے بتایا. بہت سے لوگ شیٹ تو کرتے ہی ہیں، پتہ نہیں سمجھتے ہیں فضول ہے، بس آدمی ایسے مارتا ہے، ڈونگی مارتا رہتا ہے. کیا ہے کچھ سمجھ نہیں ہے. بس ذکر میں جا کے بیٹھ جاؤ، بس سب کچھ ہو گیا. وہ کچھ نہیں کام آئے گا. یہ میں آج ہی کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ دھوکہ باز ہیں، فراڈی ہیں آپ لوگ. ہم کو ایمان پہنے پھرتے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو سیدھی بات کرنے والا آدمی. دنیا سمجھتی ہے حضرت کے بڑے مرید ہیں، میں تو کہتا ہوں میرا ایک مرید نہیں ہے. مرید ایسے نہیں ہوتے. مرید بننا ہے تو میرے جیسے بنو. ایک دفعہ گیا تھا اپنے شیخ کے پاس. بولو سبحان اللہ. ایک دفعہ ہزاروں میل کا سفر طے کیا تھا، مدینے سے ہوتا ہوا گیا تھا. وہاں بھی یہ مانگا تھا کیا کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. یا اللہ مجھے پتہ نہیں، میں عالم ہوں، نہیں پتا، بس میں اس خرافہ سے نکلنا چاہتا ہوں دنیا سے. ڈھونڈتا ہزاروں میل کے سفر کے بعد ایک گاؤں میں پہنچ گیا. ایک بستی میں پہنچا. ایک فقیر کو دیکھا. اس نے مجھے پوچھا کیوں آیا؟ میں نے کہا حضرت دنیا چھوڑنے آیا. کہتا آج ہی چھوڑ گئی تیری دنیا. ختم ہو گیا نفس. اسی وقت ختم کر دیا. اسی وقت وہیں شام کو مجھے خلافتیں دے دی، سارا کچھ دے دیا، منزلیں دے دی. سب اعلان کیا ہاتھ کھڑا کر کے. ان لوگوں میں جن کے درویش تھے، مجھے پتا وہ کیا لوگ ہوں گے آپ بتائیں. 80 سال کے لوگ اس مجلس کے درویش سب بے ہوش ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے. نہ داڑھی ہے اس کا، نہ کچھ ہے. سمجھے کیا معاملہ تھا. کیوں بات؟ وہی بات عبداللہ بن سلام والی. نیت آپ کی صاف ہو. انسان نہیں دیتا، شیخ نہیں دے گا، اللہ کا ولی نہیں دے گا. دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی. یہ تو سبب ہے، یہ تو اس کی ذات ہے کہ سب کو ہلا دیتی ہے. وہ تو ہر چیز کر سکتی ہے. کون ہے جو مجھ سے مانگا میں نہ دوں اس کو؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ دل تو کھول. تو ولایت کیا چیز ہے؟ تیری میری دوستی کیا چیز ہے؟ مانگ تو صحیح. تو بہت اونچی چیز ہے. تو مانگتے ہی بہت عجیب چیز ہے. مجھ سے میں کیا کروں تجھے؟ تو وہ چیزیں مانگتے ہیں دشمن مجھ سے مانگتے ہیں. ہائے ہائے بے وقوف. تو وہ چیزیں مانگ رہے مجھ سے میرے دشمن مانگ رہے ہیں. صبح رات دن مانگتے ہیں، ان کو دیتا ہوں. اس لائن میں کھڑا ہے تو میں نے اس لائن کو چھوڑ کے، سب کچھ توڑ کے، چیزیں پھاڑ کے، کپڑوں اتار کے گیا تھا. میں اللہ میں تنگ آ چکا ہوں اس دنیا سے، مجھے تو مل جا بس. تو طریقہ تو وہی ہے. قرآن نے بتایا کہ مل تو میں ایسے بھی جاتا، جہاں سے تو مانگتا مل جاتا. لیکن میں اسباب یوز کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں. میں رب ہوں. میرا جو قانون بن جاتا ہے سنت الہی پھر وہی چلتی ہے. اس کو نہیں میں توڑتا. جاؤ پھر میرے کسی درویش کے پاس، چاہے کتنے ہزار میل جانا پڑے. بیٹھ تاکہ نیت دکھاؤ اس کو. بات ایک کرے گا، کہنا تیرا کام ہوگا، دینا میرا کام ہوگا. اٹھے گا نہیں تو جب تک میں تجھے وہ نہیں بنا دوں گا جس کے لیے تو گیا تھا. میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں دوستو. اس لیے کہا کہ سب ڈرامے ہیں، آپ کو فکر نہیں، کچھ نہیں. ہر وہ کام کرتے ہیں جو میرے مخالف کام ہے. میں بتا رہا ہوں شریعت کو توڑتے ہیں. میں کہتا ہوں حرام کام ہے، اس کام کو دوبارہ آپ کریں گے، مانگے تو ہر کریں گے. یہ جو امام داڑھی یہ تو ایک مجبوری بن گئی ہے کہ یار آگے امام اتار دیں لوگ کیا کہیں گے. داڑھی کاٹ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ہائے ہائے سبحان اللہ.
ایک عمل ایسا کر کے دکھاؤ کہ آج عمل یہ نہیں ہوا تو میرا رب کیا کہے گا. یہ آواز کبھی دل سے نکل جائے گی, یار میں نے جھوٹ بول دیا تو میرا رب کیا کہے گا, میں نے اس کی غیبت کر دی تو میرا رب کیا کہے گا. کچھ بھی ہو جائے سوال ہی پر میں جھوٹ نہیں بولوں گا, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, میرا رب نہ ناراض مجھ سے ہو جائے. جیسے داڑھی کاٹتے ہیں, امام کاٹتے, دنیا کو دیکھتے ہیں یار دنیا کیا ہے, اسی کہی تو یار بڑا نیک بنا پھرتا تھا. ایک شخص ہے نا میرے پاس, شیخ تو جانتا ہے نا, اس نے غلط حرکت کی, میں نے آج سے تیرا امامہ بند, اللہ کے واسطے امامہ نہ تھا, خدا مجھے پتا کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ امامہ سے اللہ نبی سے محبت نہیں سر سمجھ, کیا کہ دنیا مجھے کیا کہے گی, میرا ماما اتر گیا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں دوست, بننا ہے تو سچی اللہ کے عاشق بنو. اب بننے کا طریقہ وہ ہے کہ جو اللہ کہے بس ہی کرو, جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ کرو. موت کی تیاری اپنی مرضی سے مت کرو, اپنے طریقے سے مت کرو, کرنی ہے تو اس طریقے سے کرو. شیخ کے پاس جانے تو اپنا نفس کو ختم کرو, جو شیخ کہتا ہے ویسے کرو. لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے, کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, لیکن کرنا وہی پڑے گا جو شیخ نے کہا ہے, تب جا کے ملے گا. دفلا من زکا کو آسان بات ہے, جنت کو آسان چیز ہے, ملے گا کیا اس کے بعد؟ سبحان اللہ, نفس کے رضا ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.